السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ناظرین اکرام، میٹرو ون نیوز کی سحری ٹرانسمیشن نور سحر میں ڈاکٹر سعدیہ معین آپ کے ساتھ ہیں. ناظرین اکرام، ہمارا اور آپ کا ساتھ روزانہ ہوتا ہے رات 2:45 سے اذان فجر تک، جس میں ہم اپنی مشہور خواتین اسکالرز کو مدعو کرتے ہیں آپ کے اور اپنے علم میں اضافے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم عقیدت اور محبت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، جو ہماری نعتواں ساتھ میں پیش کرتی ہیں. ناظرین اکرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے عاجزی اور انکساری. یعنی کہ عاجزی اور انکساری اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے. چلیں آپ سے اپنے مہمانوں کا تعارف کراتی ہوں. سب سے پہلے ہماری پہلی مہمان پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ، جو کہ ڈس ایبل بچوں کے پروفیشن میں، مطلب اس تھیوری پہ، اس کام پہ، ان کی موضوعات پہ انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے. بہت بڑی بات ہے اتنی علم حاصل کرنا. تو ناظرین اکرام، اپنی مہمان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ. اس کے ساتھ محبت اور عقیدت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے موجود ہیں ہمارے ساتھ نعت خواں ہنا وقار، جو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت اور محبت کے نذرانے پیش کریں گی. اب ناظرین اکرام، ہم اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اللہ کے مبارک نام سے، حمد باری تعالیٰ سے. جی ہنا، حمد باری تعالیٰ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا میرے مولا، مولا میرے مولا، مولا مولا میرے مولا، کرم ہو کرم میرے مولا، کرم ہو کرم مولا میرے مولا، کرم ہو کرم میرے مولا، کرم ہو کرم. تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم. میرے مولا، کرم ہو کرم میرے مولا، کرم ہو کرم. یہ زمین اور یہ آسمان مولا ہے، تو ہی مالک دو جہاں مولا، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان. ہم تیرے سب کی سنتا ہے تو ہی صدا، سب کی سنتا ہے تو ہی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا کرم. میرے مولا، مولا مولا میرے مولا، مولا مولا میرے مولا، کرم ہو کرم میرے مولا، کرم ہو کرم. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ناظرین اکرام، بڑی خوبصورت انداز میں محبت اور عقیدت سے بارگاہ الہی میں نذرانہ پیش کیا جا رہا تھا. اب آپ کے اور ہمارے درمیان ایک چھوٹا سا بریک ہے. ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. رمضان الکریم. ویلکم بیک ناظرین. ناظرین اکرام، اتنے سارے ماشاءاللہ روزے گزر چکے ہیں، اور ہم نے ہر روز ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم ایسے
اسلامک اسکالرز یعنی ہماری خواتین اسکالرز ایسی مدعو کریں جو کہ بے انتہا علم رکھتی ہوں اور ان کے علم سے ہمیں فیضیاب ہونے کا موقع ملے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ایچ ڈی کی انہوں نے ڈگری لی ہوئی ہے، اسپیشلز بچوں کی تھیوری پہ انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے اور اس حوالے سے بہت زیادہ معلومات کا خزانہ رکھتی ہیں. ناظرین اکرام، آج کا ہمارا موضوع ہے عاجزی اور انکساری. اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے عاجزی اور انکساری کرنے والے لوگ عبادت میں عاجزی اور انکساری کرنے والی عبادت اور لوگوں سے اخلاق میں عاجزی اور انکساری کرنا بہت پسند ہے. بات کیا ہے؟ اگر ہم دن رات صبح شام عبادات میں لگے رہیں اور اس میں عاجزی انکساری نہ ہو، اس میں محبت نہ ہو، اس میں جیسے رب العالمین کی فرض کی ہوئی چیز کو فرض سمجھ کے نہ پڑھا جائے، اور اس کے علاوہ ہم کسی سے بات کریں تو بڑی اکڑ کے کریں، غرور تکبر سے کریں، غلط. اللہ کو اس بات میں بھی پسند ہے کہ کسی سے بات چیت کرو تو عاجزی انکساری سے کرو، محبت سے کرو، اپنے آپ کو چھوٹا جان کے کرو. غرور تکبر اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، کیونکہ جو شخص غرور و تکبر ذرہ برابر بھی اپنے دل میں دماغ میں رکھے گا تو اس کا اور جنت کا آپس میں کوئی واسطہ نہیں ہے. پروردگار عالم تو اتنا غفور و رحیم ہے، جب وہ اپنے بندوں کے حساب کتاب کرے گا اور فرشتوں سے فرمائے گا کہ اگر یہ میرا بندہ اسے جھاڑ کے دیکھو، شاید کوئی نیکی مل جائے کہ اس کو اس بہانے بخش دوں، شاید کوئی ایسی اچھی بات مل جائے کہ اس کو اس بہانے بخش دوں کہ اس کو جہنم میں جانے سے بچا لوں. سبحان اللہ. اچھا ہوگا کیا؟ ایک بڑی پیاری مثال ہے اور بڑی پیاری بات. اگر ایک شخص جس کی 99 نیکیاں ہیں، اس کو جنت میں جانے کے لیے ایک نیکی کی ضرورت ہے، کھڑا ہوا انتظار میں، اور دوسرا شخص آتا ہے کہ رب العالمین میرے پاس تو ایک ہی نیکی ہے، میں کیا کروں گا اس نیکی کا، کیا فائدہ ہوگا؟ تو میرا مولا کریم تو میری ایک نیکی اس کو دے دے تاکہ اس کا کام مکمل اور یہ جنت میں جائے. اللہ غفور الرحیم فرمائے گا جا بندے، تیری اس نیکی کی بنا پہ تجھے بخش دیا، تیرے پاس ایک نیکی تھی، تو نے اس نیکی کی بنا پر اپنے آپ کو بخشش کے دروازے پہ کھڑا کروا لیا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ کہ اللہ رب العالمین نے عاجزی اور انکساری، نیک نیتی، حسن سلوک، اچھی باتیں، یہ سب اسی میں آتی ہیں. ہمیں کبھی بھی اپنے رویوں میں، اپنے اخلاق میں یا اپنے کسی بھی کام میں اپنے آپ کو بہت اونچا بڑا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ رب العالمین کو بالکل پسند نہیں ہے. جس شخص میں عاجزی انکساری ہوتی ہے وہ اللہ کو پسند ہے. عاجزی انکساری کی ایک بہت پیاری مثال، درخت زمین کے اندر لگتا ہے تو ہرا بھرا رہتا ہے، زمین سے اوپر گیا، اکھڑ گیا، سب کچھ برباد. چاہے وہ جتنا تناور درخت ہے، زمین کے اندر ہے تو اس کی تمام بیسمنٹ مضبوط ہے، تو جتنا چاہے اونچا ہو جائے وہ ہرا بھرا رہے گا. لیکن اگر بڑے سے بڑا درخت اپنی جگہ کو چھوڑ دیا، اپنی جڑوں کو چھوڑ دیا، اپنی بنیادوں کو چھوڑ دیا، اچھی باتوں کو چھوڑ دیا، یعنی کہ جو زمین سے اسے اچھی چیزیں مل رہی تھی، تو اس حوالے سے اگر اس کو کچھ نہیں ملے گا تو بڑے سے بڑا تناور سے تناور درخت سوکھ کے کانٹا ہو جائے گا، سب بیکار ہے. یہ ہے عاجزی انکساری کی مثال کہ اپنے آپ کو ہمیشہ زمین پہ رکھیں. آسمان پہ اڑے پر زمین پہ رہتے ہوئے اڑے، اپنے آپ کو کچھ سمجھے نہیں کہ رب العالمین کو غرور تکبر پسند نہیں. عاجزی انکساری کا موضوع ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ سے بات کرتے ہیں کہ اصل میں عاجزی انکساری کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو کیوں پسند ہے. جی آپ بتائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت انداز میں سعدیہ خود آپ نے ابتدا میں تمام باتوں سے آگاہی دی. دیکھیے عاجزی سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، بے شک حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو چھپا لینا. اچھی صفات انسان کا زیور ہوتی ہیں اور بری صفات اس کو ذلت کے غار میں ڈھلتی ہیں. اسلام نے ہمیں جن اچھی عادتوں کو اپنانے کی تلقین فرمائی ہے اس میں ایک عاجزی اور انکساری بھی ہے کہ اپنے دل کو غرور سے پاک کرو اور عاجزی کو اپنا شیوا بناؤ. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ عاجزی اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کرے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر اختیار نہ کرو. جو شخص ذرہ برابر بھی تکبر اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی زمین پر اکڑ کر مت چل، اللہ فقر کرنے والوں اور غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. دیکھیے انسان کی ابتدا بھی مٹی سے ہے اور انسان کی انتہا بھی مٹی سے ہے. تو اے انسان
अपने रब को अदब और एहतराम से पुकार और उसके सामने आजिज़ी और इनकिसारी इख्तियार कर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने रब को जो लोग आजिज़ी और इनकिसारी से पुकारते हैं तो वह अल्लाह का कुर्ब हासिल करते हैं। और कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अपने रब को आजिज़ी और इनकिसारी से पुकारो। देखिए सादिया, एक जगह लंगर हो रहा था, लोग जौक दर जौक आ रहे थे, लंगर लेकर जा रहे थे और लंगर खा भी रहे थे। उसमें से एक साहब आए और लंगर तकसीम करने वालों से कहा कि आज मैं 2 लंगर लेकर जाऊंगा, एक अपने घर वालों के लिए और एक उस शख्स के लिए जो कोने में बैठकर सूखी रोटी पानी में भिगो कर खा रहा है। तो लोगों ने, जब लंगर तकसीम करने वाले ने कहा कि जो सूखी रोटी पानी में भिगो कर खा रहा है, रोज आना ये लंगर उसी की तरफ से होता है और वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। देखिए, मदीने मुनव्वरा में एक औरत रहती थी, वो आंखों से नाबीना थी और उसके मुतालिक ये सुन रखा था कि उसका दुनिया में कोई वारिस नहीं है। लोग बहुत परेशान थे कि उस औरत का कोई वारिस नहीं है। रात की तन्हाई में एक शख्स आता है, उसके घर की झाड़ू लगाता है, बर्तन धोता है, खाना उसके लिए बनाता है और अपने हाथ से खिलाकर उसे चला जाता है। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने अहद खिलाफत में शहर की हिफाजत के लिए गश्त लगाया करते थे। तो लोगों ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, इस औरत का दुनिया में कोई वारिस नहीं, ये औरत नाबीना है और एक शख्स रात की तारीकी में आता है और इसके घर की झाड़ू देता है, बर्तन धोता है, इसको खाना खिलाता है, चला जाता है। तो हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत तशवीश हुई और वो रात की तारीकी में दरवाजे की ओट के साथ खड़े हो गए। जैसे ही रात का पिछला पहर आया तो एक शख्स दाखिल हुआ, उसने उस घर की झाड़ू दी, उसका खाना पकाया और उस बढ़िया को खिलाया। जब तारे नमूदार होने लगे और वो शख्स दरवाजे से बाहर निकला और जैसे ही हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निगाह उस शख्स के चेहरे पे पड़ी तो वह हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बे इख्तियार पुकार उठे कि मैं नेकियों में हजरत अबू बकर सिद्दीक का मुकाबला नहीं कर सकता। तो देखिए, आजिज़ी और इनकिसारी हासिल किए बगैर इंसान इज्जत तौक़ीर मर्तबा हासिल नहीं कर सकता। ये एक अखलाकी कदर है जो इंसान के दिल से फूटती है, जो और इंसान को अपने रब के आगे झुकने पर उकसाती है। और जब बंदा अपने रब के आगे आजिज़ी और इनकिसारी इख्तियार करता है और अपने रब को आजिज़ी और इनकिसारी से पुकारता है तो उसका रब उसकी शरीयत से भी करीब हो जाता है और उसे अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। बड़ी प्यारी जो इब्तदाइया आपा ने बताया है कि नाज़रीन इकराम, आपके और हमारे दरमियान एक ब्रेक है। इसी गुफ्तगू को जारी और सारी रखेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
कब समीटूं तेरे कर्म की होती, कब समीटूं तेरे कर्म की होती, मेरे दामन को तू सहरा दे दे, मेरे दामन को तू सहरा दे दे, कतरा मांगी। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, ये बहुत खूबसूरत अंदाज था मोहब्बत पेश करने का बारगाहे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। नाज़रीन इकराम, आज का हमारा मौजू है आजिज़ी और इनकिसारी। एक बात बड़ी प्यारी, एक मिसाल समझ में आती है, या हम ये सोचें कि हम पहले हदीस पे बात करते हैं कि हज़रत समरा रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चीज़ भी हाथ से अमानत हो या गज़ब ली है, इसे अदा करना वाजिब है। यानी कि अगर कोई शख्स मजबूर है, उसने किसी से कुछ मांगा, यहाँ तक कि जैसे मिसाला ने कर्ज मांगा, कर्ज देने वाला बहुत ज़्यादा अमीर है, दौलतमंद है, या वो अच्छी हैसियत रखता है, किसी ने उससे कर्ज मांगा, उसने दे दिया, काम पूरा हो गया। लेकिन अब उसको ये चाहिए कि कर्ज मांगने के लिए उसके, जैसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा उसको परेशान ना करे। अगर वो बेचारा वापस देने की इतनी पोजीशन में होता तो आपसे मांगता ही क्यों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब किसी को कर्ज दो तो इतनी मोहलत ज़रूर दो कि वो तुम्हारी कर्ज को अदा करने के काबिल हो जाए। और इसमें भी हमें आजिज़ी इनकिसारी की मिसाल मिलती है कि तुम अपने आप को बहुत अपर ना समझो, यानी मैं बहुत दौलतमंद हूँ, मैं सबकी मदद कर सकता हूँ, मुझे कभी कोई मुश्किल नहीं हो सकती। और इस बात के बाद आपके अंदर गरूर नहीं आना चाहिए कि कोई अगर आपके दर पर आया है तो इसमें गरूर वाली बात बिल्कुल नहीं है। इसमें भी आजिज़ी रखने की ज़रूरत है कि रब्बुल आलमीन ने आपको अता किया है तो आपका दिल भी दिया है तो ही आपके दर पे किसी को भेजा है। किसी का आपकी ज़रूरियात से वाबस्ता होना, किसी के लिए आपका काम करना, या किसी के लिए आपकी अपनी चीज़ों में से हकदार को हक देना, ये रब्बुल आलमीन का आपके ऊपर करम है। यहाँ गरूर तकब्बुर नहीं, आजिज़ी और इनकिसारी की ज़रूरत है। अल्लाह ने अता किया, शुक्र पढ़ो, अल्लाह ने अता किया, रश करो, किसी की दी हुई चीज़ों से हसद ना करो, बुग़्ज़ ना रखो, कीना ना करो। ये वो चीज़ें हैं, ये वो बातें हैं, ये वो जैसे कहना चाहिए ना अमाल है जो हमारे नेक अमालों को खा जाते हैं। यानी हम किसी की अच्छाई, किसी की दौलत, किसी की अच्छा इल्म देखकर अगर जेलस होंगे, हसद करेंगे तो अपना ज़ाती नुकसान है। वो किस तरह कहते ना कि एक आग सूखी लकड़ी को खा जाती है, और ये हसद हमारी नेकियों को खा जाता है। अपना मालनामा खाली करते हैं दूसरे से जलकर, हसद करके। बल्कि अगर किसी को अच्छी हालत में देखें तो अल्लाह का शुक्र करें कि, और ये दुआ करें कि माशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें और अता करे। क्योंकि हमारे साथ जो फरिश्ता खड़ा है वो उसका काम है कि जब हम दुआई अल्फाज निकालते हैं तो फरिश्ता कहता है परवदिगार, अगर अपने लिए मांगते हैं तो फरिश्ता कहता है परवदिगार पहले इसके लिए, और अगर किसी को बद्दुआ देते हैं, किसी के लिए बुरा भला कहते हैं तो फरिश्ता कहता है परवदिगार पहले इसके लिए। तो अब सोच लें कि अपना लिए मांगना है तो दूसरे के लिए अच्छा करना है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, फरमान भी है, और ये बहुत ज़बरदस्त बात है कि जब भी अपने लिए दुआ मांगो पूरी कायनात के उम्मतियों के लिए मांगो। क्या मालूम कौन कहाँ कब किस मुश्किल में हो, रब्बुल आलमीन आपकी दुआ से उसकी मुश्किल आसान फरमा दे। सुभान अल्लाह, बड़ी प्यारी बात है।
ہر بات میں عاجزی انکساری ہے، یہ ایسا جملہ ہے ہم سمجھتے ہیں جی صرف عبادت میں رکھنا ہے، نہیں، عاجزی انکساری اپنے اعمال سے شو کرنی ہے، عاجزی انکساری اپنے عمل سے شو کرنی ہے، عاجزی انکساری اپنے رویوں سے شو کرنی ہے، جو کہ ہم نہیں کرتے، اس کی بہت اشد ضرورت ہے۔ تو آپا سے مزید اس بارے میں پوچھتے ہیں کہ آپا آپ کیا بتائیں گی کہ عاجزی انکساری ہماری روزمرہ کی زندگی میں کن کن باتوں سے ظاہر ہونی چاہیے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عاجزی اور انکساری اختیار کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ ابھی آپ نے قرض کی بات کی کہ ایک شخص بہت گناہ گار تھا اور اسے دوزخ کی آگ میں ڈالا جا رہا تھا، تو فرشتے نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہوں نے کوئی نیک عمل کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے تو کوئی نیک عمل ہی نہیں کیا۔ پھر فرشتے نے کہا کہ سوچو کوئی زندگی میں نیک کام کرتے تھے؟ کہنا ہاں میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، اور جب وہ لوگ آ کر مجھ سے قرض کا تقاضا لوگ ان سے کرتے تھے اور ان کے دروازے پہ کھٹکھٹانے میرے لوگ جاتے تھے تو میں انہیں منع کر دیتا تھا کہ ان کی عزت نفس سے مت کھیلو، یہ اگر وہ مجبور ہوتے تھے تو ان کا قرض میں معاف کر دیا کرتا تھا۔ تو دربار الہی سے ندا ہے کہ فرشتوں کہہ دو کہ ہم نے اس کی مغفرت کر دی ہے۔ تو دیکھیے چاہے قرض کا مسئلہ ہو، چاہے علم کا مسئلہ ہو، چاہے رشتوں کے تقدس کا مسئلہ ہو، چاہے ادب احترام کا مسئلہ ہو، اگر ہم عاجزی اور انکساری سے پیش آئیں گے تو لوگ ہماری عزت بھی کریں گے۔ آپا آپ کی بات ذرا سا کاٹوں گی، اس کو سلسلے کو دوبارہ جاری کریں گے۔ ہمارے درمیان ناظرین ایک چھوٹا سا بریک ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ رمضان کریم، ویلکم بیک ناظرین، اپنے سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے آپا کی گفتگو ہم نے روکی تھی۔ جی آپا گفتگو کا آغاز کریں۔ دیکھیے کہ ہم جب تاریخ اسلام پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم سب سے زیادہ مطلب کہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ روم کا سفیر مدینے آیا اور اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کہاں ہے تمہارا بادشاہ اور کہاں ہے تمہارا محل؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہ تو ہمارا کوئی بادشاہ ہے نہ اس کا کوئی محل ہے، بلکہ ہمارے تو ایک خلیفہ ہیں جو پیچھے گلی میں گارے کا کام کر رہے ہیں۔ جب روم کا سفیر گلی میں گیا تو دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرم ریت پر لیٹے سو رہے ہیں۔ تو روم کے سفیر نے کہا کہ اے عمر تو نے لوگوں کے ساتھ انصاف کیا تو تجھے تپتی ہوئی ریت پر بھی نیند آ گئی۔ آج ہمارے حکمراں جو ہے کم خواب کے بستروں میں سوتے ہیں اور انہیں لوگوں میں طبقے انہیں جو ہے وہ نیند نہیں آتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب مسجد میں انتظار کر رہے تھے نماز کے لیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے جانے لگے۔ تو لوگوں نے کہا امیر المومنین آج نماز میں آپ کو آنے میں دیر کیوں ہوئی؟ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ در حقیقت بات یہ ہے کہ میرے پاس دو جوڑے ہیں، میں ایک جوڑا دھوتا ہوں اور دوسرا جوڑا جو ہے وہ پہنتا ہوں۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے سے پہلے اپنے پڑوس میں بچیوں کی بکریوں کا دودھ دھویا کرتے تھے۔ تو وہ بچیاں جب آئیں اور کہنے لگیں کہ اب تو آپ خلیفہ بن گئے، اب ہماری بکریوں کا دودھ کون دھوئے گا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جس طرح میں تمہاری خدمت کیا کرتا تھا اسی طرح میں تمہاری خدمت کرتا رہوں گا۔ تو دیکھیے کہ سعدیہ آج ہم عہدوں پر اتراتے ہیں، آج ہمیں کوئی مقام ملتا ہے تو ہم اتراتے ہیں، لیکن ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھنا چاہیے۔ ہم اپنی صحت پہ ناز کرتے ہیں لیکن جب ہمیشہ آپ بیمار کو دیکھیں تو کہ اللہ تو نے ہمیں صحت کلی نصیب فرمائی۔ جب ہم کسی غریب کو دیکھیں تو کہہ دیں کہ اللہ اس سے زیادہ تو نے ہمیں جو ہے مطلب کہ نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو کوئی بھی نعمت ملے تو اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی اور انکساری اختیار کریں اور اس کا شکر ادا کریں کہ اس لیے کہ پروردگار عالم عاجزی اور انکساری اختیار کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آخرت کے گھر کا وارث ہم انہی لوگوں کو بنائیں گے جو نہیں حاصل کرنا چاہتے دنیا میں بڑائی اور نہ فساد کرنا۔ تو دیکھیں اللہ کے نیک بندے تو اپنے آپ کی کوئی چیز ظاہر ہی نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر نگی کائنات کی کنجیاں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں میں پیوند خود لگاتے تھے، اپنے جوتے اپنے ہاتھ سے گاڑتے تھے، بیواؤں کی مدد کرتے تھے، گھر کا سودا سلف لاتے تھے۔ یعنی دیکھیے نا کہ کائنات کی ساری نعمتیں آپ کے زیر نگی تھیں لیکن آپ غریبوں کی جھولیاں بھرتے تھے، اور خود بھوک کی شدت کو ختم کرنے کے لیے آپ کے پیٹ پر جو تھا پتھر بندھا ہوتا تھا لیکن آپ دوسروں کو کھلاتے تھے۔ اے سلطان عرب، آپ کی آب حیات کا ایک ایک قطرہ میری زندگی کی ضمانت ہے اور آپ کی ایک نگاہ کرم میری تمام سیاہ کاریوں کا علاج ہے۔
سبحان اللہ، ماشاءاللہ آپا، اتنی پیاری اور خوبصورت گفتگو آپ نے کی۔ ناظرین اکرام، ایک حضرت علی کا قول جو یاد آتا ہے کہ عاجزی اور انکساری سے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر کسی شخص میں اچھا اخلاق اور عاجزی اور انکساری موجود ہو تو اس کا یہ عمل دشمنوں کے دلوں میں بھی اس کو محبوب بنا دیتا ہے۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے نبی ہیں، رحمت للعالمین ہیں، تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے اللہ نے، ہر عمل میں انتہائی عاجزی اور انکساری، اور اس کے باوجود سب کی مدد کرنا، ہر اس شخص کی مدد کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے جو بیچارہ مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، کوئی آ کے اپنی ضرورت کا اظہار کر رہا ہے، کوئی آ کے اپنی حاجت پیش کر رہا ہے، لیکن بھلے آپ کے اپنے گوشہ مبارک دوشہ اقدس، یعنی کہ اس جگہ پہ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں بھی ہوتا تھا تو جو کچھ کر سکتے تھے اس کے لیے مدد کرتے تھے۔ عاجزی اور انکساری اللہ کے نبی سے ہی ہمیں سیکھنی ہے کہ ہر چیز میں بندوں کی مدد کے لیے کام کرنا۔ آپ یقین کریں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کئی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اناج نہیں ہوتا تھا، کئی دن ایسے ہو جاتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرمانے میں سوچا کرتے تھے کہ آج تو یہ اللہ نے کرم فرمایا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو بڑی شنشائیت والا انداز دے دیتا، لیکن چونکہ یہ دنیا عارضی ہے، ہمیں یہاں آ کر زندگی بھر کے لیے نہیں رہنا ہے، یا ایک طرح سے ایک امتحان گاہ ہے جس میں ہم سب آئے ہیں، ہر کوئی اپنے حساب سے عمل کرے گا، اپنے حساب سے امتحان دے گا۔ آخرت کی کیا تیاری کرے گا، یعنی کہ سٹیج آخری ہے آخرت، ہم یہاں سے جو کچھ کر کے لے جائیں گے، جتنی تیاری کریں گے تو آخرت میں کام آئے گی۔ ناظرین اکرام، اچھے اعمال کریں گے، عاجزی انکساری رکھیں گے، محبت رکھیں گے اخلاق میں، دوسروں کی مدد کریں گے، اپنے آپ کو بھی دوسروں سے کمتر ہی سمجھیے۔ اپنے آپ کو جس دن بڑا سمجھ لیا، غرور آ گیا، تمام اعمال برباد۔ کہتے ہیں نا غرور کا سر نیچا۔ پروردگار عالم کو یہ چیز پسند ہی نہیں ہے، اس کو پسند ہے اس دنیا کائنات پہ غور و فکر کرنا، اس کی بنائی ہوئی چیزوں کے ساتھ غور و فکر کرتے ہوئے اپنے اندر یہ جذبہ رکھنا کہ پروردگار نے جو یہ دنیا بنائی ہے اس میں رہنا ہے محبت سے، عقیدت سے، لوگوں کی خدمتیں کر کے۔ اچھا، خدمتوں سے یاد آیا، حقوق العباد بڑا خوبصورت ٹاپک ہے، انشاءاللہ آگے آنے والے وقتوں میں ہم ضرور اس پہ بات کریں گے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد، یعنی اللہ تعالیٰ تو اپنے حقوق معاف فرما دے گا، وہ اس کا ذمہ ہے، جیسا چاہے کرے گا، لیکن بندوں کے حقوق ہمیں اس وقت نہیں جب تک بخشش کے ذریعے آئیں گے، یعنی کہ ہمیں بخشوانے کے لیے وہ بندہ موجود نہیں ہوگا کہ جس کی ہم نے غیبت کی، جس کے ہم نے حقوق ادا کرنے کے بجائے الٹا اس کے حقوق کے خلاف کام کر دیا، یعنی کہ ہم نے حقوق ادا کرنے کا سوچا ہی نہیں، اپنے اخلاق کو خراب کر لیا، مدد مانگی تو مدد نہیں کی، کسی مشکل وقت میں پکارا تو نہیں گئے، بس دور دور سے پوچھ لیا اور سمجھتے ہمارا کام ہو گیا۔ جب بندہ آ کے خود معاف نہیں کرے گا، کسی صورت اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ ہے حقوق العباد۔ یہ اتنی زیادہ اہمیت کی حامل بات ہے کہ اگر پڑوسی کے ساتھ ناانصافی کر دی کسی بات پہ یا اس کو تکلیف دے دی تو پڑوسی معاف نہیں کرے گا، اللہ معاف نہیں کرے گا، لیکن اللہ اپنے حقوق کے کم یا زیادہ ہونے پہ مرضی کا مالک ہے کہ بخشتا ہے یا نہیں بخشتا۔ آج ان کے ساری اتنا خوبصورت ٹاپک ہے کہ ہماری زندگی کے روزمرہ عوامل، روزمرہ کاموں میں یہ ہر جگہ موجود ہے اگر ہم سمجھ سکیں اس چیز کو۔ ناظرین اکرام، اس گفتگو کے سلسلے کو جاری و ساری رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ہماری جو پیاری مہمان موجود ہیں، ان کو دوبارہ ان کے علم سے اضافہ اپنے علم میں کریں گے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان ایک چھوٹا سا بریک ہے، ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد۔ رمضان کی ہر دعا رمضان الکریم۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کے ساتھ پھر موجود ہیں۔ ناظرین اکرام، آج کا موضوع ہے عاجزی اور انکساری، جس پہ بہت خوبصورت بات چیت جاری ہے۔ اچھا، ہمارے ساتھ ایک بہت پیاری سی ہماری نعت خواں موجود ہیں، زینب عادل لکھانی۔ کیوں نہ زینب سے ایک بہت پیاری سی نعت سنتے ہیں۔ جی زینب، کیا سنائیں گی؟ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے
गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, मैं सिर्फ देख लूं एक बार सब्ज़ गुंबद को, बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। तजलियात से भर लूं मैं अपना कासाए जां। तजलियात से भर लूं मैं अपना कासाए जां। कभी जो उनकी गली में क़याम हो जाए। हुजूर आप जो चाहे तो कुछ नहीं मुश्किल। हुजूर आप जो चाहे तो कुछ नहीं मुश्किल। सिमट के फासला ये चंद गाम हो जाए। सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। नाज़रीन इकराम, बड़ी खूबसूरत नात पेश की जा रही थी बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। अब नाज़रीन इकराम, सहरी का वक्त अपने अख्ताम की तरफ है और कुछ ही लम्हों बाद अज़ान का वक्फा है। नाज़रीन इकराम, हम अपनी सहरी को मुकम्मल करने के करीब हैं, यानी कि सहरी का टाइम पूरा हुआ जाता है। तो एक छोटे से और मुख्तसर से वक्फे के बाद रमजान अल करीम। वेलकम बैक नाजरीन, हम आपके साथ फिर से मौजूद हैं और बड़ी प्यारी नात अभी हमने सुनी है। अब हमारे साथ जो हमारी प्यारी मोअज़्ज़िज़ मेहमान बैठी हैं नाहीद अबरार साहिबा, इनसे आजी और इनकिसारी के मौजू पे मज़ीद मालूमात लेते हैं। जी आपा। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अगर तुम में से कोई आजिज़ी के रास्ते को इख्तियार करना चाहता है तो उसे चाहिए कि खुशामद और गुस्से से बचे, हर नेकी को भूल जाए और अपने आप को हकीर, कमतर और ख़ताकार समझे। बेशक बेशक। देखिए कि मदीने में एक लौंडी थी जो बहुत कम अकल थी, सादिया, और उससे लोग कोई बात करना पसंद नहीं करते थे। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ तशरीफ़ ला रहे हैं तो लौंडी आई, कहने की या रसूल अल्लाह, मुझे तो आपसे कोई अपना मसला बयान करना है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटी बोलो, क्या कहना चाहती हो। तो कह नहीं रसूल अल्लाह, मेरे साथ आइए, आप मैदान में चले, मैं आपके साथ चलती हूँ, वहाँ जाकर अपना मसला बयान करूँगी। तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सरवर कायनात थे उस लौंडी के साथ जाने लगे और बैठ गए, ज़मीन पर बैठ गए, आजिज़ी और इनके सारी देखिए, और कहा कि जब तक मैं तुम्हारा मसला नहीं सुन लूँगा यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो वो औरत बहुत देर तक
अपना मसला बयान करती रही। जब उठ कर आई तो सहाबा इकराम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आपने उस लौंडी की इतनी देर तक बात सुनी, वो और लौंडी जो है वो कम अकल है, उससे तो कोई बात करना पसंद नहीं करता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको सारी दुनिया ने छोड़ दिया हो, जिसको सारी दुनिया ने धुतकार दिया, अगर उसकी मैं भी ना सुनूं तो कौन सुनेगा। तो ये आजिज़ी और इनके सारी के मेराज पढ़ते आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह एक सहाबी जो थे वो देहात में रहते थे। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस देहात में तशरीफ ले गए तो सहाबी को भी पता चला, रंग उनका सादिया इंतहाई काला था और वो ऐसी जिस बीमारी में मुब्तला थे कि उनके जिस्म से बेइंतहा बदबू आती थी। जब उन सहाबी को पता चला कि अल्लाह के रसूल इस देहात में आए हैं जो ऐलान नबूवत करते हैं और जो दीन हक की बातें बताते हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ पर तशरीफ फरमा हो गए। वो सहाबी बकरियां चरा रहे थे। जैसे लोगों ने बताया कि अल्लाह के रसूल आए हैं जो ऐलान नबूवत करते हैं, जो दीन हक की बातें बताते हैं, तो सहाबी ने बकरियां छोड़ी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने देखकर खड़े होकर देखने लगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन सहाबी ने पूछा कि क्या आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ मैं मोहम्मद। कहने कि आप ही दीन हक की बातें बताते हैं, आप ही ऐलान नबूवत करते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ मगर दूर क्यों खड़े हो, आओ मेरे पास आओ। तो उस पर उन सहाबी ने कहा कि रसूल अल्लाह, मुझे तो एक ऐसी बीमारी है कि मेरे तो अपने भी मुझे मुंह नहीं लगाते, मेरे तो रिश्तेदारों बच्चों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, मेरे जिस्म से बदबू आती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, फौरन खड़े हो गए और उसकी तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बढ़ते जाते वो उस पीछे हटता जाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बढ़कर उसे गले से लगा लिया, उसका माथा चूमा, पसीने से उसका साफ किया और देखिए वो सहाबी जो थे झुके तो झुकते ही चले गए और अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आए। बेशक बेशक, बहुत खूबसूरत बात, बड़ी प्यारी बात। नाज़रीन इकराम, हमारे साथ जो हमारी बहुत प्यारी नात ख्वां ज़ैनब आदिल तशरीफ़ रखती है, उनसे एक और नात का नजराना सुनते हैं। जी ज़ैनब। रोशनी की फ़ज़ा पाने वाले गए और मैं रह गया दर पे सरकार के जाने वाले गए और मैं रह गया। इस बरस मेरी तकदीर कोट रही, यानी सोती रही। इस बरस मेरी तकदीर कोटी रही, यानी सोती रही। नाज़ किस्मत पे फरमाने वाले गए और मैं रह गया। ऐ शहीदों फराद पे काबू रहे, भी तो कैसे
ہم سفر میرے کہے ڈانے والے گئے اور میں سرکار کے جانے والے گئے اور میں رہ گیا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت کا نذرانہ پیش کیا گیا. ناظرین اکرام، آج کا جو ہمارا موضوع تھا عاجزی اور انکساری، اور ہم نے آپ موضوع پہ جو بات کر کے کوشش کی کہ جتنا زیادہ ہم علم حاصل کر کے وہ ہم نے کیا، لیکن چونکہ وقت محدود ہوتا ہے، جتنا زیادہ کوشش کرتے اچھا کر سکے کرتے. اور اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ڈاکٹر ناہید ابرار صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور ہمارے ساتھ نعت خواں زینب ہیں، آپ کا بہت شکریہ. اگلی سحری میں اگلے مہمانوں کے ساتھ اور اگلے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ معین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.